ہیلو جی، السلام علیکم۔ دن کا آغاز ہو گیا ہے۔ یورپ کی صبح میں بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ کو صبح اٹھ کے برتن ہی دھونے پڑتے ہیں تاکہ کچن صاف ہو اور تاکہ آپ آگے کا کام کر سکیں۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، ہم اٹھے ہیں، سب سے پہلے ہم نے برتن دھوئے ہیں، کچن صاف کیا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جب میں بہت سارے ولاگرز کو فالو کرتی تھی، پانڈے دھو لو یہ دھو لو، میں کہتی تھی یہ ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن نہیں جی، وہ حقیقت تھی۔ یہاں پہ آپ کو ہر کام خود کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، ہم وہاں پہ صبح اٹھ کے میڈس کا انتظار کرتے ہیں، جی صفائی والی آئے گی، برتن دھونے والی آئے گی، روٹی پکانے والی آئے گی۔ یہاں آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، یہاں آپ نے اپنا کام خود ہی کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ کام وقت پہ کر لیا جائے، کیونکہ یہاں پہ کام کو بہت زیادہ اکٹھا کر کے رکھنے کا بھی رواج نہیں ہے۔ گھر چھوٹے ہیں، گھر پاکستان کی طرح بڑے نہیں ہیں، تو آپ زیادہ چیزیں، بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جی سب سے پہلے کچن کا صاف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچن کے صاف ہونے میں سب سے ضروری ہوتا ہے برتنوں کا صاف ہونا۔ ایسا لگتا ہے جیسے برتن دھل گئے تو سارے دن کا کام ہو گیا، سارے دن کی تھکان ہماری یہی ہے کہ جی برتن دھونے ہیں، ٹینشن ہی یہی ہے کہ جی برتن دھونے ہیں۔ اچھا جی، یہ برتن دھل رہے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ بھی مجھے اب اچھا لگتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی ایکٹیویٹی ہے۔ جتنی تنہائی یہاں یورپ میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ برتن دھونا بھی ایک بلیسنگ ہے یہاں پر، ایک کام ہے، ایک مصروفیت ہے مطلب۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں۔ ہاں، پاکستان میں آپ جاب کر رہی تھی اور بزی ہوتی تھی، اس وقت ایسا لگتا تھا یار ابھی یہ بھی کام سمیٹنا ہے، ابھی یہ بھی کام سمیٹنا ہے، تو وہ کام مشکل لگتے تھے۔ یہاں پہ آ کے شاید ابھی میرے پاس جاب نہیں ہے تو اس لیے مجھے یہ کام اچھے لگ رہے ہیں، اور ویسے بھی ٹھیک ہے، اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے ہی اچھا لگتا ہے، اور دو بندوں کا کیا ہی کام ہو سکتا ہے، دو پلیٹیں، دو مگ، بس۔ ہاں، یہ ہے کہ یہ بھی میرے لیے ایک ایکٹیویٹی میں اسے سمجھ کے کرتی ہوں، ایک اچھے اس میں کرتی ہوں کہ ہاں جی، خوشی ہوتی ہے جب اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے صاف کرو، اور اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اسے خود دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی سی چیز کتنی صاف ہے، یہ بھی چیز کتنی صاف ہے۔ بلیو کریں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں تو آپ کو اس کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور اس چیز کی صفائی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بس کچھ اسی طرح کا ملا جلا معاملہ ہوتا ہے، یہ کچن صاف کر کے میں نے کاؤنٹر صاف کرنا، سب کچھ کرنا، اور بس جی، اور ہم کام میں بزی تھے۔ بس اس کے بعد کھانے کی فکر، پکانے کی فکر، اس کے بعد میں بازار سے کچھ چیزیں لے کر آئی تھی۔ یہ جی میرا نیٹ اینڈ کلین کچن ہے جی، کچھ زیادہ برتن نہیں ہیں کیونکہ ہم ابھی شفٹ ہوئے ہیں یہاں پر، تو بہت ساری چیزیں میں نے لی بھی نہیں ہیں۔ یہ میں پیاز، آلو، بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر آئی تھی، انہیں رکھا، ان کے شاپرز کو سنبھال کے رکھا، کوڑا اکٹھا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، پھر بار بار ڈسٹ بن میں جانا، پھر واپس آنا، کیونکہ ڈسٹ بن باہر ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ یہ میں نے کچھ کباب بنائے تھے، زیادہ اس لیے نہیں بنائے کیونکہ میرے پاس چاپر نہیں ہے، تو جتنے میں ہاتھ سے سب کچھ کر سکتی ہوں اتنے ہی میں نے بنائے۔ کچھ بیف کے بنائے تھے، کچھ چکن کے بنائے تھے، تو الگ الگ انہیں زپرز میں رکھ رہی تھی تاکہ کچھ ارینج ہو جائیں، اور بس یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ زیادہ اس لیے نہیں تھے کہ دو ہی لوگ ہیں، اور ویسے بھی میں، یہ کچھ میٹ تھا جو میں نے دھو کے فریز کیا تھا زپرز میں، یہ قیمہ تھا، اتنا آپ کو لگ رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا ہے لیکن یہ بھی بہت ہو جاتا ہے، اور یہ پائے تھے، مٹن کے پائے، بکرے کے پائے تھے، اور یہ ایک چکن کا پیکٹ تھا۔ یہی چیزیں ہمارے گھر میں بہت ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ، کہ وہ گوشت تھا جب میں آئی تھی تب میرے ہسبینڈ گوشت لا کے دھو کے انہوں نے پیک کر کے رکھا تھا جی، لیکن ایک عورت کے کام کرنے میں اور ایک مرد کے گھر کے کام کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فش بھی تھی، فش بھی زپر میں رکھی، فریز ہوئی بھی، کباب، شامی کباب بنا کے رکھے، اور یہ کچھ کوڑا اکٹھا کر کے میں نے صاف ستھرا کیا، یہ فریج صاف کیا، کیونکہ آپ کو بھی خود بھی اچھا نہیں لگتی گندگی نا، اچھی مطلب اچھا سا نہیں لگتا جب آپ فریج کھولیں اور آپ کا فریج گندا ہو، ارینج نہ ہو، آپ کی چیزیں ارینج نہ ہو، تو آپ کو خود بھی برا لگتا ہے۔ یہ میں پیاز لے کر آئی تھی جی، میں پیاز لاتی ہوں تو یہاں پر پاکستان میں تو نہیں، ہاں یہاں پر یہ کوشش کرتی ہوں کہ پیاز لاتے ہی کچھ پیاز کٹنگ کر کے اسے فریز کر لوں، کیونکہ بہت زیادہ یوز میں نہیں ہوتے میرے پیاز، تو خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو ایک دو پیاز میں ویسے رکھ لیتی ہوں،
باسکٹ میں ہی رہنے دیتی ہوں، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ میں یہاں پہ کٹنگ کر کے فریز کر دیتی ہوں. ویسے تو میں اتنے زیادہ کچھ لاتی نہیں ہوں، لیکن ڈر ہوتا ہے کہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ میرے یہاں گھر کے بالکل قریب میں ایک منی مارکیٹ ہے، تو وہاں سے چائنیز کی شاپ ہے جس کا ولاگ میں نے سیکنڈ ولاگ آپ کے اپلوڈ کیا، تو اسے جا کے ضرور دیکھیے گا. اور وہ وہاں سے ہم لے آتے ہیں، بہت اچھے ریٹ پہ دیتے ہیں. باقی جو پورچوگیز ہیں وہ یہاں پہ بہت مہنگے ریٹ پہ دیتے ہیں، جو چائنیز شاپ ہیں وہ بہت اچھے ریٹ پہ دیتی ہیں. اچھا ہاں، میں نے یہاں پہ جیسے پاکستانی ہمارے یہاں چائنا سیل میلہ، بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس نام سے، یہاں پر بھی ہے چائنیز کی ایسے ہی سیل میلہ دکان. وہ میں نے وزٹ کیا تھا اور بہت اچھی چیزیں تھیں وہ. انشاءاللہ میں نیکسٹ ولاگ میں اس کا پورا ایک ولاگ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی. بہت اچھی چیزیں تھیں وہاں پہ، بہت ریزنیبل چیزیں تھیں، ڈیکور کی چیزیں. اور جو ہماری بچیاں جب میں اسکول میں جاب کرتی تھی تب بچے بہت ساری ڈیکور کی چیزیں لاتے تھے، بڑی پیاری پیاری. یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہیں ویسی. تو میں وہی دیکھ رہی تھی، یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اکیلی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں، اکیلا بندہ کیا ہی کھا سکتا ہے جی. تو میں نے ایک آلو نکالا، میں نے کہا اب اس کا کیا کروں، میں نے سوچا فرائز بنا لیتی ہوں. ایسے کھانے کا کوئی دل نہیں چاہتا جب تک آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، جب تک آپ کے ساتھ کوئی کمپنی دینے والا نہ ہو. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ناشتہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی کر لوں تاکہ میں کچھ کھا لوں. اور obviously پھر دن میں ایسے ہی گزر جاتا ہے، نہیں دل چاہتا. اور رات میں پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا ویٹ کر کے پھر ان کے ساتھ کھانا کھاؤں. تو یہ میں فرائز بنا رہی تھی، اور بس ایسے ہی دن گزر جاتا ہے یہاں پر فرائز بنانا. اور میں اپنے ہسبینڈ کو یاد کر رہی تھی کہ جب وہ یہاں پہ کسی سائٹ پہ تھے تو پھر آ جاتے تھے کبھی کبھی نا، تو میں چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی. تو آج کل وہ ہیڈ آفس جاتے ہیں تو آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ کشکائش میں ہے، تو وہ وہاں سے یہاں آنا ذرا ٹائم ٹیکنگ ہے. تو یہ جی فرائز بن رہے ہیں ہمارے. اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے اس میں تھوڑا سا بیسن ڈالا، تھوڑا سا کارن فلاور ڈالا، اور چلی فلیکس ڈالی، نمک ڈالا، اور میں نے اس کو بنا دیا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے، لیکن جب یہ بنا تو بہت مزے کی تھی. یقین کرے بہت مزے کی تھی، مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ اتنے مزے کی ہوگی. میں نے تو بس ایسے ہی بنا لی تھی کہ میرا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، میں نے کہا کچھ تو کروں. تو یہ میں نے بنائی، میں نے کھائی، بہت مزے کی تھی، یقین کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے یہ پوری بھی نہیں کھائی گئی. وہی کہ کمپنی، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے سامنے کوئی لیپ ٹاپ پہ کوئی مووی لگا کے رکھوں یا تلاوت لگا لوں یا کچھ بھی ایسا کروں کہ گھر میں شور ہو، کیونکہ میرا گھر جو ہے یہ جو ایک ریزورٹ میں ہے، اور بہت خوبصورت ہے بہت. میں اس کا پورا ایک ولاگ بنا کے آپ کو دوں گی، پورا ٹور دوں گی اس ریزورٹ کا، اپنے گھر کا. بہت خوبصورت ہے. اور جی ہاں جی، اب یہ میرے کھانے پکانے کا ٹائم ہو گیا. میں نے مٹن کا پیکٹ نکالا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں. بس بیسک جو مٹن میں چیزیں ڈلتی ہیں، لہسن ادرک کا پیسٹ، آئل، پیاز، ٹماٹر سب ڈال دیے. کچھ تو بنے گا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو نا سبزیاں زیادہ پسند نہیں ہے، وہ زیادہ تر گوشت ہی کھاتے ہیں. اور کہتے ہیں ہاں میں سبزی کھا لیتا ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں. جب بھی سبزی بناتی ہوں اسے اینڈ تک میں ہی ختم کرتی ہوں، وہ نہیں کرتے. اور گوشت بھی یہ ہے کہ اگر ان کی مرضی کا بنا ہو، ان کی پسند کا بنا ہو، تو بہت شوق سے کھائیں گے. اور اگر نہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ برا ہے، لیکن کھائیں گے بھی نہیں. تو یہ جی میں نے ان کے لیے سوچا کہ وائٹ قورمہ بنا لوں بلیک پیپر میں. تو یہ میں تھوڑی بہت مختصر سی چیزیں بناتی ہوں، کیونکہ میں پرسنلی کچھ میٹ اتنا نہیں کھاتی. یہ میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالا، سوکھا دھنیا، ہلدی، پیاز، ٹماٹر، بہت تھوڑا سا گوشت لیتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ کی بھی خوراک بہت زیادہ نہیں ہے، تو یہ پھر ہم دو لوگوں میں پھر ختم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فریش کھانا ہی بناؤں. اچھا جی، پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے نا اس کو رکھ دیا تھا تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے. اور پھر میں اپنے کاموں میں لگ گئی تھی، اپنی ویڈیو شوٹ کرنے میں لگ گئی تھی. کچھ اس طرح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں بس، کیونکہ ایسے یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے نہیں. اور بس ٹک ٹاک پہ کچھ ویڈیوز بنا لی. اب یہ میں اس پہ بھوننے پہ آ گیا تھا، یہ گل گیا تھا گوشت، اس کو میں نے بھونا ہے اچھی طرح. میری ساس نے مجھے بھوننا سکھایا کہ مسالے کو چمچ میں لے کے دیکھا کرو کہ چمچ میں اگر دانا آ رہا ہے مسالے کا تو اٹ مینس کہ وہ بھن گیا ہے. اچھا جی، یہاں پہ یہ دہی میرے ہسبینڈ کو نہیں، بالکل نہیں پسند، کیونکہ پتہ نہیں
وہ کہتے ہیں کہ یہ دہی نہیں اچھا، یہ آپ مت ڈالا کریں سالن میں نا، پتہ نہیں کیوں سالن اچھا بھی نہیں بنتا، اس سے واقعی نہیں اچھا بنتا اس کو ڈالنے کے بعد، میں اس کے بغیر ہی بناتی ہوں، لیکن اس دفعہ بنا لیا تھا تو آپ بلیو کریں گے میرے ہسبینڈ کو پھر وہی دہی کا مسئلہ آیا، تو بہرحال اب میں کیا بناؤں، میٹ کی ایسی کون سی چیز بناؤں، آپ لوگ مجھے بتائیں، کوئی آئیڈیا دیں، کوئی سجیشنز دیں کہ میں میٹ کی چیز بناؤں، میرے ولاگ کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور بس یہی پورے دن کا حال ہے یورپ میں۔ اللہ حافظ۔